اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعراض کریں سو سن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعضوں کو اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو تمام جہان پر۔ بعضیں ان میں بعضوں کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ جبکہ عمران پدر مریم کی بیوی نے حالت حمل میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جائے گا، سو آپ مجھ سے بعد ولادت قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ پھر جب لڑکی جنی حسرت سے کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، سو اس کو جو انہوں نے جنی اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم علیہ السلام رکھا، اور اس میں اس کو اور اس کی اولاد کو اگر کبھی اولاد ہو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ پس ان مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے باوجہ احسن قبول فرما لیا اور عمودہ طور پر ان کو نشو و نما دیا، اور حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ سو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانہ میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، عنایت کیجیے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ پس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ محراب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتد ہوں گے اور اپنا نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بچہ جننے کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارہ کے، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کیجیے اور زبان سے بھی تسبیح تقدیس کیجیے، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی، اور اس کی قدرت رہے گی اور وہ دعائیں اور وہ وقت قابل ذکر ہے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، دل شبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب یعنی مقبول فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور تمام جہان بھر کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے، اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ قصے مجملہ غیب کی خبروں کے ہیں، ہم ان کی وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جب وہ قرآ کے طور پر اپنے کلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھی جب کہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔
اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا، جس کا نام وکلم مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، با آبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، من جملہ مقربین کے ہوں گے، اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارہ یعنی بالکل بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، اے میرے پروردگار، کس طرح ہوگا میرا بچہ حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مراد کے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بس ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرما دیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، بالخصوص توریت اور انجیل، اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے پیغمبر بنا کر کہ میں تم لوگوں کے پاس یعنی اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے گاڑیں ایسی شکل بناتا ہوں جسے پرندوں کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر زادہ اندھے کو، اور برس جزام کے بیمار کو زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو رکھ کر آتے ہو، بلشبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی توریت کی، اور اس کے لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعضی ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں تمہارے رب کے پاس سے۔ حاصل یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، سو تم لوگوں کی عبادت کرو، تم لوگ اس کی عبادت کرو، بس یہ ہے کہ راست جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو میرے مددگار ہو جائے اللہ کے واسطے۔ حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ اس کے گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئیں ان چیزوں یعنی احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی، اور پیروی اختیار کی ہم نے ان رسول کی، سو ہم ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدابیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفا دینے والا ہوں، اور فی الحال تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور اگر تم ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک، پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان اموار میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ تفصیل فیصلہ کی یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کا کوئی حامی و طرف دار نہ ہوگا، اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کام کا ثواب دیں گے،
اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے۔ یہ ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں جو من جملہ آپ کے دلائل نبوت کے ہیں اور من جملہ حکمت امیز مضامین کے ہیں۔ بے شک حالت عجیبہ حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم کے ہیں۔ ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو جا، بس وہ جاندار ہو گئے۔ یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے بتلایا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ پس جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم قطعی آئے پیچھے، تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم اور تم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود تینوں کو اور تمہارے تینوں کو، پھر ہم سب کو خوب دل سے دعا کریں اس طور سے کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو بحث میں ناحق پر ہوں۔ بے شک وہ جو کچھ مذاکور ہوں وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بل شبہ اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر بھی اگر سرتابی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد والوں کو۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے، وہ یہ ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ لوگ حق سے اراض کریں تو ہم تم لوگ کہہ دو، اور کرے تو تم لوگ کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی توریت اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بہت بات کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے کہ جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کوئی حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریقہ مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، بل شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کو دلوں سے چاہتے ہیں۔ بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دیں، اور کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود آپ نے آپ کو، اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی مضامین یعنی نبوت محمدیہ کو غیر واقعہ سے، اور چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کی گئی ہے مسلمانوں پر یعنی قرآن پر شروع دن میں، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن میں یعنی شام کو۔ عجب کیا وہ پھر جائیں گے، اور صادق دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں
ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یا اور لوگ تم پر غالب آ جائیں تمہارے رب کے نزدیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجیے کہ بے شک فضل تو اللہ کے قبضہ میں ہے، اور وہ اس کو جسے چاہیں عطا فرمائیں اور فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت اور فضلوں کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اے مخاطب، اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے گا۔ اور ان میں سے بعض وہ شخص ہے، اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے گا مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو، یہ امانت کا ادا نہ کرے گا۔ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب مال کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور دل میں بھی وہ جانتے ہیں کہ خائن پر الزام کیوں نہ ہوگا۔ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو۔ یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں بامقابلہ اس عہد کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے، اور بامقابلہ اپنی قسموں کے ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرمائیں گے، اور نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، تاکہ تم اس سے ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جزو سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزو نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔